سید نقیب اللہ آغا، مولانا محمد جان قاسمی، قاری عبدالرشید ہزاروی، مولانا عتیق الرحمان شاہ، علامہ قربان علی اور علامہ حسینی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رؤیت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کراچی میں منعقد ہوئے، جہاں پر زونل کمیٹیوں کے اراکین اور ان کے ساتھ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے اراکین نے بھی شرکت کی۔ اور رابطے کے فرائض وزارت مذہبی امور پاکستان سے حافظ عبدالقدوس اور سیکرٹری مذہبی امور وقاف بلوچستان ندیم الرحمان، جبکہ فنی معاونت کے لیے محکمہ موسمیات سے چیف میٹ ڈاکٹر سردار سرفراز، محکمہ سپارکو سے غلام مرتضی اور وزارت سائنس سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع صاف رہا اور کچھ مقامات پر مطلع ابر آلود بھی رہا، اور پاکستان کے کسی مقام سے ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ پورے ملک میں عدم رؤیت رہی اور چاند نظر نہیں آیا، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم محرم الحرام 1445 ہجری 20 جولائی 2023 بروز جمعرات کو ہوگی، اور یوم عاشور 10 محرم الحرام 29 جولائی 2023 بروز ہفتے کو ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور آج ہم نے محرم الحرام کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محرم کا ہمیں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محرم الحرام کی برکتیں ہمیں اور رحمتیں اور اس کی وسعتیں عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام یوم شہادت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر 10 محرم الحرام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور ان کے بعد ترتنوں کی شہادت ہمارے سامنے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان شہادتوں سے جو بھی ہمیں پیغام ملتا ہے، ہمیں سبق ملتا ہے، آج ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اور یقیناً آج ضرورت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ آج ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے محراب و منبر سے، اپنی کانفرنسز سے، اپنی مجالس سے اسی کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں، تاکہ امت میں وحدت رہے اور امت وحدت کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ حضرات صحابہ کرام ہوں، حضرات اہل بیت اطہار ہوں رضوان اللہ اجمعین، ان کی عزت، ان کی تقریب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم سے پیغام پاکستان نے جو ہمیں ضابطہ اخلاق دیا ہے، وہ ہر جگہ پر الحمدللہ عیاں ہو چکا ہے، اور ہماری پورے پاکستان لیول پر اور تمام صوبوں میں انتظامیہ کی، علماء کی
اور تمام عمائدین اور رہنماؤں کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دلوں کو، دماغوں کو وسیع کیجیے اور آئیں ہم ایک دوسرے کے درمیان وحدت پیدا کریں۔ وہ تو رحماء بینہم ان کو کہا گیا کہ وہ آپس میں نرم دل تھے، نرم گوشہ تھے، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو ان کی سیرتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو آگے چلانے کی کوشش کریں۔ مجھے اللہ رب العالمین سے بڑی کبھی امید ہے، جو محنت ہوئی ہے ہر طرف، وہ بلوچستان میں بھی ہوئی، وہ پنجاب میں بھی ہوئی، وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی، وہ جو ہے سندھ میں بھی ہوئی، آزاد کشمیر میں بھی ہوئی، اور اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی ہوئی ہے، جو کہ اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم اور اتحاد امت کے پلیٹ فارم سے ہوئی ہے۔ تو ہم جو پیغام پاکستان کا جو ضابطہ اخلاق ہمیں دیا گیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ پاکستان آپ کا ہے، یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ آئیں اس پاکستان کو مضبوط بنانے میں اپنا ایک کلیدی کردار اور رول ادا کریں۔ یہ حکومت، ہماری افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے جو کام ملک کے امن کے لیے، استحکام کے لیے کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے بہادر افواج کے، مسلح افواج کے جوان اپنی شہادتیں اس ملک کے لیے دے رہے ہیں، ابھی زوب میں جیسے واقعہ ہوا اور ملک کے اور جگہوں پر جو واقعات ہوئے اور اس میں ہماری افواج پاکستان کے جو لوگ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے۔ ہم نے اس ملک کو انشاءاللہ العزیز انتشار سے پاک پاکستان، دہشت گردی سے پاک پاکستان، فرقہ واریت سے پاک پاکستان اور پرامن پاکستان بنانا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ تو اپنی اپنی جگہ پر میں تمام علماء پاکستان کو مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، اپنے تمام مسالک کے لوگوں اور محراب و منبر کے جو امین ہیں ان سے میں بات کر رہا ہوں، پوری اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں کہ آئیں مل کر ہم وحدت کی بات کو عام کریں اور حضور اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنا مصداق بنائیں، جس میں آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ، اسلامی مہینے کے آغاز کا جو اعلان کیا ہے، اے اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں محرم الحرام کی برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس محرم کا جو اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، اے اللہ جس کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، اس کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، جتنے بھی یہاں علماء کرام تشریف لائے، عمائدین آئے، رہنما آئے، یا اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری جو زونل کمیٹیاں بیٹھی اور وہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی، ٹیلی فون لائن پر تھی، یا اللہ ان سب کے بیٹھنے کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے اس ملک پاکستان کو امن عطا فرما۔ اس ملک پاکستان کو یا اللہ انتشار سے پاک پاکستان بنا دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو دہشت گردی سے پاک پاکستان بنا دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو فرقہ واریت سے پاک پاکستان بنا دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو پرامن پاکستان بنا دے۔ اے اللہ اس ملک پاکستان کو پرامن بنانے کے لیے جو ہماری حکومت،
ہماری افواج پاکستان اور ہمارے سپہ سالار پاکستان اور ہمارے سیکورٹی ادارے اور اسی طرح ہماری پولیس جو کام کر رہی ہے اس ملک کے امن کے لیے، اس ملک کے دفاع کے لیے، اس ملک کو مضبوط بنانے کے لیے، اللہ تو ان کوششوں کو قبول فرماتے ہوئے کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اعلی شہداء جو ہماری افواج پاکستان کے ہیں، ہماری سیکورٹی اداروں کے، ہماری پولیس کے ہیں، یا اللہ ان سب شہداء کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن عطا فرما، اس ملک کو ہر اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جیسے ہم اسٹیج رؤیت ہلال کے اس اسٹیج سے وحدت کی بات کر رہے ہیں، اتحاد کی بات کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کو امن و وحدت کا پیغام دے رہے ہیں، یا اللہ پوری قوم میں وحدت عطا فرما۔ اسی طرح اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے، منظور فرما لے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے مجھے کہا ہے اور جو نہیں کہہ سکے، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ جو انتظامات کیے گئے بلوچستان کی حکومت نے، وزارت اوقاف نے، مذہبی امور نے اور ہماری جو یہاں کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو تعاون کیا، وزارت مذہبی امور نے، یا اللہ ان تمام کوششوں کو، اور پولیس نے ہماری جو بلوچستان کی ہے، یا اللہ ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے اور